السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہم نے سورہ البقرہ شروع کر لی تھی اور اس میں ہم نے تین بڑے گروہوں کے بارے میں پڑھا: مومنین، کافرین اور منافقین۔ اب ان تینوں گروہوں کا تعارف کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ آج جو آیات ہیں، آیت نمبر 21 اور 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا جو لفظ ہے یہ واو کاف یا وقایا کہتے ہیں، بچنا، ٹھیک ہے، اور یعنی خود کو آگ سے بچانا۔ اور پھر تقوی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچانا۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں انسان کو خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ آفاق اور انفس، آفاق یعنی انسانی وجود، جو انسان انفس یعنی جو اس کا وجود ہے، اپنے نفس ہے، اس کو دیکھو کہ تمہاری جسم، اس کے اوپر کیسی جلد اللہ نے چڑھائی ہے، کیسے اعضاء متوازن بنائے ہیں اس کے اندر، اور آفاق یعنی جو تمہارے گرد و پیش کائناتی ماحول ہے، اس کے اندر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ناقابل تردید چیزیں بنا رکھی ہیں، جن کی کوئی تردید نہیں کر سکتا، جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں، ایسا آسمان تو میں بھی بنا سکتی ہوں، ایسی زمین تو میں بھی بنا سکتی ہوں، ایسے درخت تو میں بھی بنا سکتی ہوں۔ ایسی کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو جھٹلا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتایا اس آیت میں کہ اگلے اور پچھلے تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ انبیاء تھے، چاہے انبیاء کے علاوہ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، برے ہیں، سب کو ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سب ہی اللہ کی مخلوق ہیں اور معبود کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پھر اس کے بعد تمام سامان بنایا، یعنی سامان عزیز فراہم کیا، جس میں زمین کی تمام چیزیں، آسمان کی تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی، جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیے، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، اور نکالا اس نے، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اس بارش کے پانی کے ساتھ، من الثمرات، رزقاً، پھل پیدا کیے رزق کے طور پر، لکم، تمہارے لیے، فلا، تو نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ اندادن کا لفظ ند سے ہے، جس کا معنی ہے کسی کو بالکل ہم پلہ یا شریک قرار دے دینا۔ وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، رزق فراہم کیے، تو اب جانتے بوجھتے تم اللہ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہیں زمین پر جب بھیجا تو زمین کو تمہارے لیے بالکل ویسا بنا دیا جیسا کہ اس میں رہنے کے لیے تمہیں ہر طرح کی نعمت عطا کی، ٹھیک ہے۔ اس نے زمین کو فرش بنایا۔ کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے کہ اس نے زمین کو فرش بنایا، لیکن فرش ایسے تو نہیں ہوتا کہ بس رکھا اور بنا دیا، بلکہ آپ دیکھیں ہاں کہ ہماری جو زمین ہے، ارتھ جو ہے، وہ مسلسل روٹیٹ کر رہی ہے، چل رہی ہے، موومنٹ میں ہے، لیکن ہمیں ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ فیل نہیں ہونے دیتے کہ زمین چل رہی ہے۔ اگر ہمیں فیل ہو کہ زمین ہل رہی ہے، موو کر رہی ہے، تو ہم اس میں اتنے بڑے بڑے گھر کیسے بنا سکتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کنسٹرکشنز نہیں کر سکتے، آرام سے رہ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، لیکن زمین روٹیٹ کرنے کے باوجود، موو کرنے کے باوجود ہمیں بالکل پرسکون انداز میں اللہ نے عطا کی ہے۔ اور جب کبھی آپ دیکھیں کہ زمین پر زلزلہ آتا ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے اور انسانوں کی آبادیاں کس طرح تباہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو تمہارے لیے آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنایا۔ تو چھت کا جب لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک پروٹیکشن کی فیلنگ آتی ہے، ایک حفاظت کا ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہی انسان کسی چھت کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بارش سے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے، جانوروں سے،
مختلف طرح کی مصیبتوں اور آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، یعنی آسمان ایک ایسا چھت ہے کہ آسمان سے مسلسل آنے والے جو ریز ہیں یا جو آنے والے مادے ہیں وہ ہماری طرف ڈائریکٹ ہمارے اوپر نہیں پڑتے، جس سے ہمیں نقصان ہو سکے، اور انسانی آبادیاں بہت آرام سے جو ہے وہ زمین کے اوپر رہ رہی ہیں۔ اسی طرح جانور اور جاندار تمام چیزیں بھی بہت آرام سے اس آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں زمین پر بھیجا تو ہمارے لیے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھی، جس میں آسمان سے بارش کا برسانا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں تو اس سے بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، پھر اس میں سے اناج وغیرہ نکالتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے اور تمام نعمتیں اسی کی عطا کرتا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور شکر گزاری کے طور پر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو ہی صرف ایک مانے، اسی کی ہستی کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ کی زمین پر رہنے، اس کی ہواؤں میں سانس لینے اور اس کا دیا ہوا کھانے کے بعد ہمیں شکر گزاری اور عبادت کسی اور کی تو کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ پھر ہم کسی اور کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں۔ ایسا کرنا اپنے رب کے ساتھ بے وفائی اور غداری ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ جن و انس یعنی جن اور انسان اور فرشتے وغیرہ میں سے تو کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا، جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ اب تم جانتے بونتے اللہ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ یا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو کوئی بھی انسان، جن، فرشتے، کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہو سکتے، نہ اس کے شریک ہو سکتے ہیں، نہ اس کی ذات کا ٹکڑا یا حصہ یا جز یا پارٹ ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی کائنات کے انتظام اور اقتدار میں اس کا شریک ہو سکتا ہے، بلکہ سب ہی اسی کی مخلوق ہیں۔ اس کے آگے انتہائی بے بس اور عاجز ہیں اور سب اسی کے در کے سوالی ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بڑا ظلم ہے کہ بے بس مخلوق کو عظیم اور قدیر اور خالق اور مالک اور کائنات اور رب ذوالجلال کا ند یعنی ہمسر ٹھہرا دیا جائے۔ اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بزرگوں کے لیے، حالانکہ وہ بزرگ ایسی تعلیم نہیں دے کے کہ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں یا بندہ پرور جیسے القاب دے کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ یہ سب صفات صرف اللہ کی ہیں۔ وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی غریب نواز ہے اور وہی بندہ پرور ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے ہم شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ان سے خیر و برکت یا نفع و نقصان یا اولاد ملنے کی امید رکھی جاتی ہے جن کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ان کو غائبانہ پکارا جاتا ہے، ان کے آستانوں اور مزاروں پر حاضری دی جاتی ہے، وہاں چادریں چڑھائی جاتی ہیں، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، زندہ یا مردہ ہستیوں کی پیدائش و موت کے دن عقیدت مندی کے ساتھ منائے جاتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیازیں دی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات میں شریک کر کے کسی بھی قسم کی جانی و مالی عبادت اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کے لیے کرنا، گویا ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک جو ہے اس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے اور شرک پر مرنے والا پر جنت حرام ہے۔ اس لیے اس طرح کی ہر چیز سے ہم نے خود کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا وفادار اور اطاعت گزار بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی گناہوں جرم سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کے اندر شرک اتنا عام ہو جائے گا جیسے سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح لوگ شرک کر رہے ہوں گے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور اللہ کے علاوہ ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے، ہمیں کچھ دے سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، تو بیسیکلی ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کیوں کریں۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا ہوئی ہے اور اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا میں تو مر ہی جاتی، اور فلاں بندہ نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بندوں کے ذریعے بھی ہم تک جو فائدے پہنچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائے ہوئے اسباب ہوتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کسی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم، عمل، ایمان اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔